اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 61 سورۃ المائدہ کی 5 آیات آج ہم نے پڑھنی ہے۔ سورۃ النساء کی یہاں غلط لکھا گیا، معذرت۔ سورۃ النساء کی 5 آیات آیت نمبر 92 سے 96 تک ہم نے پڑھنی ہے۔ ابتداءً قتل کے حوالے سے کچھ باتیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً فرما دیا کہ وما کان، اور نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے بحیثیت لمؤمن، کسی مومن کے لیے کوئی مومنانہ حیثیت میں ہو اور ایسا ہو جائے کہ ان یقتلا، کہ وہ قتل کرے۔ وما کان لمؤمن ان یقتلا، کسی مومن کے لیے کسی سطح پر یہ جائز نہیں کہ وہ قتل کرے۔ کسی مومن کے لیے قتل کرنا جائز نہیں، مؤمنن، کسی مومن کو، الا مگر خطأً، غلطی سے ہو سکتا ہے۔ کسی مومن کے ہاتھوں کوئی مومن قتل ہو یہ ممکن نہیں، ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے۔ اور قتل اتنا شدید، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کی غلطی پر بھی سزا ہے۔ جان بوجھ کر قتل کرنا تو جو ہے وہ آگے آئے گا، بتایا جائے گا، لیکن غلطی سے بھی قتل ہو جائے اس پر بھی سزا ہے۔ حالانکہ شریعت میں کسی چیز کو غلطی سے اگر ہو جائے تو کوئی سزا نہیں، لیکن قتل کی غلطی بھی موجب سزا ہے۔
تو فرمایا کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی ہو جائے. اگر غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ومن قتل مومنا خطأ، اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یہ سزا ہے. نمبر 1 تحریر رقبہ، اگر ایسا ہو جائے فا تو نتیجہ یہ ہوگا، سزا یہ ہوگی کہ تحریر آزاد کرنا ہوگا، رقبۃ ایک گردن یعنی ایک انسان، مؤمنۃ مومن، ایک مومن غلام کو آزاد کرو، کسی اور کے پاس ہے تو اس سے آزاد کرواؤ. نمبر 2 اور دیت ادا کرنی پڑے گی، مسلمۃ الی اہلہ، جو سپرد کی جائے گی اس مقتول کے اہل خانہ کو، جو منتقل کی جائے گی، سپرد کی جائے گی مقتول کے اہل خانہ کو، کیونکہ جو گردن آزاد کیا وہ تو ویسے آزاد ہو گیا، ایک مومن، بات ختم ہو گئی. اہل خانہ کو تو کچھ نہ ملا، وہ دیت ملے گی. اہل خانہ کو دیت سپورٹ کی جائے گی، باقاعدہ ان کو ہینڈ اوور کی جائے گی. یہ اصول یاد کر لیں کہ قتل کرے کوئی مومن کسی مومن کو عمدن، یہ تو ممکن نہیں ہوتا، جائز کسی صورت نہیں ہے. یہ سزا تو معاف ہو ہی نہیں سکتی، یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا. البتہ غلطی سے ہو سکتا ہے، اور غلطی کی سزا، غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی اس کی کو جرمانہ دینا ہوگا. نمبر 1 کسی آزاد مومن کو، کسی مومن غلام کو آزاد کروائے اور کرے. نمبر 2 اس کے اہل خانہ کو بھی ایک اچھی خاصی رقم جرمانے کے طور پہ دے. اور یہ جو اہل خانہ کو رقم دینا ہے وہ معاف ہو سکتی ہے. تو فرمایا مسلمۃ الی اہلہ، اس کے اہل خانہ کے سپرد ہو، الا مگر، ہاں معافی کی صورت ہے، ان یصدقوا، کہ وہ خود معاف کر دیں، صدقہ کر دیں، یعنی اس کو کہیں چل کوئی بات نہیں، فوت ہونا تھا، تم نے کون سی غلطی کیا، غلطی سے ہوا ہے، تم نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، چلے ہم معاف کرتے ہیں. تو وہ معاف کرنے کی اللہ نے ان کو اجازت دے دی ہے. اگر وہ کر دیں تو تمہیں وہ معاف ہو جائے گا، ورنہ جرمانہ پیش کرنا ہوگا. قانون آ گیا معلوم؟ اب اس کی ایک اور شک ہے. فَإِن كَانَ، اگر وہ مومن جو آپ سے، جو کسی مومن سے غلطی میں قتل ہوا ہے، فَإِن كَانَ، اگر وہ ہو من قوم، ایسی قوم سے، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے، وہ اس قوم کا فرد ہے جو تمہاری دشمن ہے، لیکن ہے مومن، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ ہو وہ مومن، تھا وہ مومن لیکن تھا دشمن ملک کا بندہ. پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کیونکہ ایک مومن تو مارا گیا نا، تو لہٰذا ایک مومن گردن کو آزاد کرنے کا جو سزا ہے وہ تو تمہیں دینی ہوگی، لیکن دیت نہیں ہے. لیکن وہ جو دیت پہنچانی تھی وہاں وہ نہیں ہے، لیکن قتل کے بدلے میں غلطی سے ہوا ہے، کیونکہ مومن ہوا ہے، ایک مومن کو آزاد تو کرواؤ. باقی رہ گئی دیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دشمن قوم کا تھا، دشمن قوم کے گھروں میں ہم نے امداد نہیں بھیجنی. دوسری شک، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہاری اپنی قوم کو ہو، وہ تو پہلے اصول آ گیا، دیت بھی دینی ہوگی، گردن بھی آزاد کرنی ہوگی.
دشمن قوم کا ہے تو دیت تو نہیں دینی ہوگی، گردن آزاد کرنی ہوگی. لیکن ایک اور شک یہ بنتی ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اگر وہ ایسی قوم سے ہو بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یعنی ان لوگوں کے درمیان میثاق، کوئی معاہدہ ہے، دوستی کا معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ تو پھر دیت دی جائے گی، سپرد کی جائے گی، اِلَىٰ أَهْلِهِ اس مقتول کے اہل خانہ کو، وَتَحْرِيرُ اور آزاد بھی کرنا پڑے گی، رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ایک مومن گردن. تو پھر وہی سزا، پھر وہی جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، ہاں لیکن جس کے پاس ایسا نہ ہو، مومن آزاد گردن تو ہمارے پاس مومن گردن تو نہیں ہے، آج کل تو غلامی کا دور ختم ہو گیا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ تو جس کے پاس نہ ہو، فَصِيَامٌ تو روزہ رکھے، شہرین 2 مہینے. 2 مہینے صرف رمضان کا نہیں، رمضان کا تو رکھو گے فرض، اس کے علاوہ 12 مہینے جو 11 مہینے باقیہ ہیں ان میں سے کوئی 2 مہینے روزے رکھو گے. متتابعین اور روزے بھی تواتر سے رکھو گے، ایک چھوٹا تو پھر شروع 2 مہینے. متتابعین تتابع کے ساتھ، آگے پیچھے، درمیان میں کوئی چھٹی، تو کیونکہ شوال کی 1 کی روزے کی چھٹی ہوتی ہے تو لہٰذا شوال کے 1 کی روزے ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ایسا نہ ہو کہ شوال کا 1 درمیان میں آ جائے. ایسے 2 مہینے سلیکٹ کرو کہ 1 شوال درمیان میں نہ آئے. 10 11 12 13 ذوالحج کی نہ آئے، جن عرصے میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ دن درمیان میں نہیں آنے چاہیے. تو فرمایا یہ جرمانہ ہے توبۃ من اللہ. وجہ کیا ہوگی، مقصد کیا ہوگی، اللہ کے حضور اپنی توبہ کرنا. ہوا تو غلطی سے ہے لیکن جرم سنگین ہے، تو اس کی توبہ اللہ سے کرنے کا طریقہ یہ جرمانے کی ادائیگی ہے. توبتاً توبہ کرتے ہوئے، من اللہ اللہ سے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ ساری 3 شکیں کس حوالے سے تھی؟ غلطی سے ہو جائے. اور اگر آزاد کوئی مومن گردن یا مومن غلام نہ ہو کہیں، پھر کیا کریں گے؟ آگے سنیے، وَمَن يَقْتُلْ اور اگر کوئی قتل کرے مؤمناً کسی مومن کو، متعمداً جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ تو اس کا تو بدلہ ہے جہنم، اس کا یہ جرمانہ نہیں ہے، اس کا بدلہ تو جہنم ہی ہے. خالداً فیہا جہنم میں اس کا رہنا ہوگا ہمیشہ کا. وغضب اللہ علیہ اور اللہ اس پر غضبناک ہوا، یعنی اللہ کا غضب تو وہ اس پر ہو گیا. ولعنہ اور اللہ نے اس پر پھٹکار ڈالی، رحمت سے دور کر دیا. وَأَعَدَّ اور تیار کر دیا لہو اس کے لیے عذابًا عظیما بہت بڑا عذاب تیار شدہ ہے. بس دنیا کی موت ہونی ہے، آگے اس کا عذاب تیار ہے. یہ قتل کے بارے میں بہت اہم 2 آیتیں. پہلی آیت قتل خطا کے بارے میں ہے، تفصیل ہے. دوسری قتل عمد کے بارے میں 2 ٹوک فیصلہ ہے. مومن قتل نہیں کر سکتا جان بوجھ کر، لیکن اگر کر دیا ہے تو پھر سن لو یہ نتیجہ ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، بس یہ نتیجہ ہے. باقی حکومت فیصلہ جو قتل کا قصاص کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کا پہلے اور آیتوں میں موجود ہے کہ اسے قتل تو کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ چھوٹ گیا ہے، قتل کیا جائے گا، آگے بھی جہنم ہے. یا اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے قتل کے ہی حوالے سے، کیونکہ قتل خطا کی بھی تو اجازت ہے، قتل خطا بھی تو جرمانہ ہوتا ہے. تو لہذا مومنوں اس معاملے میں بہت محتاط رہا کرو
کہ غلطی سے بھی تمہارے ہاتھوں کوئی قتل نہ ہو، تمہاری ڈرائیونگ میں کوئی قتل نہ ہو۔ اب سنو، یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو جہاد کے نکلتے ہیں اس وقت تو تلوار، تیر، نیزے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی مومن غلطی سے قتل ہو جائے، یا کوئی کہے میں مومن ہوں، آپ کو یقین نہیں آیا، آپ نے قتل کر دیا، پھر اس مسئلے پر گفتگو آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو اللہ کے راستے میں، مراد ہے جب جہاد کر رہے ہو، فتبینوا، خوب تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن القا، جس نے ڈالا، الیکم، تمہاری طرف، السلام، السلام۔ کیا مطلب تمہاری طرف سلام ڈالا؟ یعنی تمہیں سلام پیش کیا، اسے مت کہو لست مومنا، کہ تو مومن نہیں ہے، اوے تو فراڈ کر رہا ہے، تو مومن نہیں ہے۔ نہیں، اگر وہ اظہار کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، اسے مومن سمجھو، قتل نہ کرو۔ ایک واقعہ تھا، صحابی کے ہاتھ سے اچانک سارے اس نے دیکھے، انہوں نے جو مجرم جو پکڑے گئے ان کو قتل کرتے جا رہے تھے، درمیان میں ایک نے کلمہ پڑھ لیا یا اظہار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس صحابی رسول غالباً حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ایسے بہانہ بنا رہا ہے، بندہ بھی بڑا امیر تھا، پیچھے اس کا مال غنیمت بھی بڑا تھا، یہ سب کچھ بچا رہا ہے، تو انہوں نے اسے بھی اسی لائن میں جو سب کو قتل کیا جا رہا تھا اسے بھی قتل کر دیا۔ اس حوالے سے اس آیت کا سیاق و سباق بیان کیا جاتا ہے، شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا تبتغون، تم چاہتے ہو مومنو، عرض، سامان، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی وہ مارو گے، پیچھے مال غنیمت کو تم حاصل کرو گے، کبھی بھی اس پر نظر نہ کرنا، فعند اللہ، کیونکہ اللہ کے ہاں مغانم کثیرہ، بڑی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اللہ تعالیٰ یہاں بڑے جلال میں فرما رہے ہیں تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے، یعنی مومن نہیں تھے۔ اگر آج ہی وہ مومن ہو گیا ٹھیک ہے، تمہاری تلوار دے کے ہوا، لیکن ہو تو گیا، تو تم کیسے تھے؟ تم بھی تو پہلے مومن نہیں تھے حضور کے آنے سے پہلے۔ کذالک، اسی طرح، کنتم، تم تھے، من قبل، پہلے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو تحقیق کیا کرو، خوب معاملے کو کلیئر کیا کرو، یقین ہو جائے کہ وہ منافقت کر رہا ہے، پھر تو ہے یہ کیا جسٹ ایک بات اس نے کی، تم نے مانا نہیں اور قتل کر دیا۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ ایسا ہے کہ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خبیرہ، باخبر ہے اس سے۔ تو یہ جہاد کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کا حکم ہے، قتل کرتے ہو۔ اب جو آخری دو آیات آ رہی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے جو دو قسمیں ہیں، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نکلنے کی بجائے سٹے کرنا، گھروں میں سکون سے رہنا پسند کرتے ہیں، جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ ایسی صورت میں ہے جب جہاد عمومی حکم نہ ہو جہاد کا، صرف یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے آ جائیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر نفیر عام ہو پھر تو ہر ایک کا نکلنا فرض ہے، لازم ہے، لیکن اگر نفیر عام نہیں ہے، کفایتاً ہے، تو پھر جو نکلتے ہیں اور جو نہیں نکلتے ان کے درمیان فرق آ رہا ہے۔ فرمایا لا یستوی، برابر نہیں ہیں، القاعدون، قعادہ سے، قاعد عین سے، بیٹھنے والا، اور حمزہ سے قائد ہو تو رہنما، قاعد بیٹھنے والا، قاعدون بیٹھنے والے۔ فرمایا لا یستوی القاعدون، بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، من المومنین، مومنوں میں سے، جو مومنوں میں جو بیٹھ جانے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، غیر اولی الضرر، ہاں یہ بھی ایسے مومن غیر، جنہیں نہیں ہے، اولی الضرر، جو ضرر والے نہیں ہیں، یعنی جنہیں کوئی عذر و معذوری
تکلیف کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ان مجاہدوں کے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ تو فرمایا لا یستوی، برابر نہیں ہیں، القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مومنوں میں سے وہ جنہیں کوئی عذر نہیں، ایسے بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، والمجاہدون، اور مجاہد، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ بات کلیئر ہے؟ ایک شخص جو جان اور مال اللہ کی راہ میں لے کے نکل گیا، اور ایک شخص جسے کوئی مجبوری بھی نہیں تھی پھر بھی جہاد کے لیے نہیں نکلا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین، مجاہدوں کو، باموالہم وانفسہم، جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجہ، ون سٹیپ، ایک درجہ اوپر کا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ بھی اس وقت جب نفیر عام کا حکم نہ ہو۔ نفیر عام کو ہو تو پھر تو گناہگار ہے جو بیٹھے گا، لیکن اگر نفیر عام نہیں ہے تو دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ نکل گئے تو اب گناہگار کوئی نہیں ہے۔ اب درجے میں وہ بلند ہیں۔ کون بلند ہے؟ جو اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں۔ لیکن وَقُلًا، کیونکہ مومن تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہیں، نفیر عام بھی نہیں تھا، تو سن لو، وَقُلًا، اور ہر ایک سے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، الحسنى، حسنہ، اچھائی کا، جنت، اور جنت کی نعمتیں سب کو ملے گی، لیکن ان کو ذرا زیادہ ملے گا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے، عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر، درجات منہ، یہ درجے ہیں اس سے، اللہ کی طرف سے درجے ہیں، اللہ جس کو جتنے درجے پر رکھے، وَمَغْفِرَةً، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے۔ مجاہدین کے لیے خاص اللہ کی مغفرت ہے، خاص ان کے درجے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ویسے اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔